الحمد للہ وکفى ذی المجد والعلا فالق الحب والنوى خالق الارض والسماء وما بینہما وما تحت الثری شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابه إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ معظم محتشم برادران اسلام، دوستو، بزرگو، عزیزو، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق چھا جاتا ہے، آ جاتا ہے، تو باطل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، مختلف چینلز پر جب بھی ہم واقعہ کربلا کا جس اینگل سے بھی مطالعہ کرتے ہیں، بہت کم یہ نظر آتا ہے کہ واقعہ کربلا میں امام پاک کی سیرت کو کسی نے بیان کیا ہو۔ یہ صرف 2 کو پہنچے، 7 کو پانی بند ہوا اور 10 کو جنگ شروع ہو گئی، سوائے جنگ کے علاوہ ذکر حسین آتے ہی کوئی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی صرف محرم کے 10 دن زندگی نہیں تھی۔ ہمارے امام ہمام امام حسین علیہ السلام، آپ کی 56 سالہ زندگی تھی، اور کیا 56 سالہ زندگی میں امام علی مقام کا بچپن شامل نہیں ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کی جوانی شامل نہیں ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کا عالم شباب اس میں شامل نہیں ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کی شادیاں اس میں شامل نہیں ہیں؟ آپ کی اولاد، ان سے پیار، سیرت کے رنگ ڈھنگ اسلوب، یہ ہر چیز 56 سالہ زندگی میں موجود ہے، لیکن صرف شہادت حسین کا ذکر کیوں؟ آج میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں گا کہ امام پاک کی پچھلی زندگی کے کچھ لمحات
اور پھر کربلا کے بعد یزید کا انجام کیا ہوا۔ اسی لیے قرآن نے کہا جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، باطل کی مجال نہیں کہ حق کے سامنے سینہ سپر ہو سکے۔ برادران اسلام، اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی پچھلی زندگی کا موازنہ کریں تو امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں 2.25 سال صدیق اکبر کی خلافت میں مسجد نبوی میں مصلی امامت پر صدیق اکبر اور امام حسین علیہ السلام کا پیچھے نمازیں پڑھنا بھی واضح ہو جائے گا۔ اگر ہم سیرت حسین کا موازنہ کریں تو خلافت عمر بن خطاب کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں امام حسین کا پیچھے نمازیں پڑھنا بھی اس سے واضح ہوگا۔ خلافت ذو النورین علیہ السلام حضرت عثمان بن عفان، اگر ہم ان کی خلافت کا دور دیکھیں تو مصلی رسول پر مسجد نبوی میں جناب عثمان غنی اور امام حسین عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ لیکن کیا مجال ہے، ان کو کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی؟ یہ بیان کریں گے تو پھر تو واضح ہوگا کہ امام حسین تو صحابہ کرام کی اتباع میں تھے، اس لیے بیان نہیں کیا جاتا۔ ہاں، میرا امام اگر کربلا کے ریگزاروں میں بے مثال ہے تو مدینہ کے بازاروں میں بھی بے مثال ہے۔ اگر میرا امام نیزے کی نوک پر قرآن سناتا بے مثال ہے تو میرا امام سیدہ کی جھولی میں قرآن سنتا بھی تو بے مثال ہے۔ لیکن ایک لمحہ بیان کیا جاتا ہے، ایک منظر بیان کیا جاتا ہے، دوسرے کو پس پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر حقیقت واضح ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام خود اہل سنت تھے۔ کیوں؟ اہل سنت کا معنی ہے سنت والے۔ یہ کربلا کے میدان کو صرف بیان کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پردہ آتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ شہید کربلا تیری کہانی کیوں نہ روشن ہو، تیری سیرت میں آغوش رسالت کا اجالا ہے۔ یہاں حسین ابن علی کی سیرت میں رسول اللہ کی جھولی کا اجالا ہے۔ کہیں مدینہ کے بازاروں میں امام حسین نانا کی وہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں، حضور فرماتے ہیں تم میں سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ یہ روایت امام حسین علیہ السلام سے بھی مروی ہے۔ کہیں حسین مدینہ کے بازاروں میں لوگوں کو جمع کر کے درس دے رہے ہیں کہ نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قائم کیا کرو۔ کہیں امام حسین علیہ السلام مدینہ کے بازاروں میں یہ درس دے رہے ہیں کہ لوگوں، ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، عزت الموت خیر عندی ذلت الحیات، کہ لوگوں جنت کے راستے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں اور ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اگر یہ چیزیں بیان ہوں تو اس سے بہت ساری چیزیں کھلتی ہیں۔ جب انہوں نے اس بات کو چھپایا تو خلافت صدیق اکبر ہو، خلافت فاروق اعظم ہو یا خلافت عثمان ذو النورین ہو، ان اصحاب ثلاثہ کی اقتداء میں ان کا نماز پڑھنا بھی واضح ہوتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، جب ہم سیرت حسین بیان کریں گے تو صحابہ کرام کی اقتداء میں حسین کا نماز پڑھنا بھی واضح ہوگا۔ لہٰذا سیرت کا باب ہی سرے سے بند کر دیا، اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں ہم مل کر لعنت بھیجتے ہیں اس تاریخ پر۔ واقع کربلا بھی تو ساری
تاریخ ہے، ہم اس تاریخ پر لعنت بھیجتے ہیں جو تاریخ قرآن سے بھی ٹکرا جائے، حدیث مصطفیٰ سے بھی ٹکرا جائے۔ تاریخ تو جو بندہ اپنے دور میں لکھے وہ کوشش کرے گا کہ میں اپنی مرضی سے جو میرے فائدے کا ہو میں وہ لکھ دوں۔ تاریخ بدلی جا سکتی ہے لیکن واقع کربلا وہی مانیں گے تاریخ جو قرآن کے مطابق ہو اور حدیث مصطفیٰ کے مطابق ہو۔ اب سر کربلا حسین کا ایک ایک عمل پوچھئے، کوئی عمل قرآن سے جدا نہیں ہوا۔ کبھی معصوموں کے لاشیں اٹھاتے وقت حسین کی زبان سے ہائے نکلا ہو؟ حسین لاشیں اٹھا رہا تھا، نانا مصطفیٰ روحانی طور پر تشریف لا کر واہ حسین کہہ کے حسین کے حوصلے کو بلند فرما رہے تھے۔ لوگوں نے تو عباس صاحب یہاں تک ظلم کیا، دنوں کا اتار چڑھاؤ کر کے نا، دنوں کو آگے پیچھے کر کے تاریخ کے اندر یہ حساب لگانے کی کوشش کی کہ ہم ثابت کر سکیں کہ جب واقع کربلا ہوا تو اس وقت سردیاں تھیں، گرمیاں نہیں تھیں۔ یزید کا دفاع کرنے والے یہاں تک پہنچے اور دوسری طرف کربلا پکار پکار کر کہہ رہی ہے دمشق کے اس مقام پر جہاں جنگل کے اندر یزید مر گیا کلنج کے درد کی وجہ سے، اوپر لوگوں نے کوڑا کرکٹ پھینکا، آج بھی وہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر یزید کی قبر کے نام سے مشہور ہے، اور جس کربلا پر یزید نے اپنا پہرا لگا کر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور سر کربلا حسین کا سر جھکانے کے لیے لاکھوں جتن کر دیے، آج بھی تاریخ واضح کر رہی ہے کہ اس کربلا کے میدان پر یزید کا قبضہ نہیں، یزید کی قبر تو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے نیچے دمشق میں موجود ہے، اور حسین کا قبضہ آج بھی کربلا کے میدان پر ہے۔ یہ الٹی ترتیبیں دینے والے دفاع یزید کے لیے، اور اپنی کتابوں میں لکھا یزید رحمت اللہ علیہ۔ وقت نہیں میں ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، جمعے پر وقت کم ہوتا ہے، کیا کیا ظلم کیے تاریخ میں تبدل کر کے۔ امام زاہبی کو اٹھائیے، میزان الاعتدال کو اٹھائیے، تفسیر ابن کثیر کو اٹھائیے۔ یزید کا دفاع کرنے کے لیے، یزید تو وہ لعنت ہے کہ جب مر گیا تو اس کا بیٹا تخت پر بیٹھتا نہیں تھا، لوگوں نے کہا حضور تخت پر بیٹھئے، فرمایا میں لعنت بھیجتا ہوں اس تخت پر، میرے بابا کا تخت کیوں نہ ہو لیکن اس تخت کے نیچے سے مجھے حسین آل رسول کے خون کی بو آتی ہے۔ یزید کے بیٹے کے پاس لوگ آتے فاتحہ پڑھنے تو کہتا میں جانتا ہوں میرا باپ کیسا تھا، فاتحہ نہیں پڑھا اور 6 مہینے تک یزید کا بیٹا گھر سے باہر نہیں نکلا، اسی غیرت کی وجہ سے کہ ہمارے خاندان میں آل رسول کے خون کی بدبو ہے، اور اسی حال میں گھر سے جنازہ نکلا یزید کے بیٹے کا، اور یزید اس کے عمل دیکھیے، روایات میں آیا 3 ماہ اور 5 مہینے، 3 سال اور 5 مہینے، دوسری روایت میں 3 سال اور 6 مہینے، تیسری روایت میں 3 سال اور 7 مہینے، اور ایک روایت میں 3 سال 5 ماہ اور کچھ دن۔ یہ یزید کا دور حکومت تھا جب تخت پر بیٹھا۔ یزید وہ لعنتی ہے کہ جب قافلے کربلا گرمی کے صحرا سے گزر رہا تھا، وہاں یزید خیمہ لگا کے انتظار کر رہا ہے، پانی منگوایا جا رہا ہے، یزید کے لیے پانی منگوایا جا رہا تھا، سورج کی گرمی تھی، اس نے خیمہ لگوایا، اندر سکون سے بیٹھا ہے، اور ادھر خانواد رسول نبی کے خاندان کی بیٹیاں اور چشم و چراغ ننگے آسمان تلے اونٹوں پر گرمی میں کھڑے ہیں۔
اتنے میں معصوم سکینہ چلتے چلتے ایک درخت کی اوٹ میں سائے میں لیٹی اور سرہانہ بنا کر وہیں سو گئی۔ جن نیزوں پر سر سوار تھے وہ نیزے ریت میں گاڑ دیے تھے، ریت میں گاڑ کے وہاں بیٹھے تھے سارے۔ جب پانی آیا اس لانتی یزیدی فوج کا امیر اس نے پیا۔ اب قافلہ چلنے کا منظر ہے لیکن سکینہ وہاں سو رہی ہے۔ سر حسین والے جب نیزے کو نکالا جاتا ہے ریت سے نکلتا نہیں ہے، لاکھوں زور لگانے کے بعد سب نے کوشش کی، وہ نیزہ جس پر سر حسین سوار تھا وہ نیزہ زمین سے نکل نہیں رہا۔ جب نہ نکلا تو وہ یزیدی فوج امام زین العابدین کے پاس آئے اور کہنے لگے زین العابدین کوئی کرامت ہی ہے، تیرے بابا حسین کے سر والا نیزہ زمین سے نکل نہیں رہا۔ تو سیدنا امام زین العابدین کی آنکھوں میں جذبات کے ملے جلے آنسو بھی آئے اور فرمایا کہ دیکھو قافلے میں ہو سکتا ہے ہمارے گھر والوں میں سے کوئی یہاں رہ گیا ہے، اسی لیے سر حسین والا نیزہ نہیں نکلتا۔ سیدہ زینب نے آواز دی، ایک ایک کو آواز دی۔ جب سیدہ سکینہ کو آواز دی تو جواب نہیں ملا۔ اتنے میں سیدہ زینب سواری سے اتری، جا کر دیکھا ایک درخت کی اوٹ میں چھاؤں تھی، وہاں معصوم سکینہ سو رہی تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ برقع پوش خاتون گود میں لیے سیدہ سکینہ کو پیار کر رہی ہیں اور سیدہ سکینہ معصوم گود میں لیٹ کر روتی ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا تھی برقعے میں، ان کو بتا رہی ہیں علی اکبر ایسے شہید ہوئے، حسین ایسے شہید ہوئے۔ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا عورت کون ہے؟ صحرا میں ہمیں تو پانی کسی نے نہیں پوچھا، میری بیٹی کو دلاسا دینے والی کون ہے؟ نقاب پلٹا تو سیدہ فاطمہ الزہرا خود تھی، فرمایا میں خود دلاسا دینے کے لیے آئی ہوں۔ اور جس یزید کے بارے میں دنوں کا حساب لگا کر سردی کا موسم ثابت کرنے والے لعنتی، کچھ تو وہ ملعون ہے کہ انہیں کہا جائے نا مناظرہ کرو، وہ دروازے بند کر کے اندر داخل ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مولانا صاحب ہمیں ماں نے منع کیا تھا مناظرہ نہیں کرنا۔ یزید کے بارے میں دفاع کرنے والوں نے اپنی کتابوں میں میں دکھا سکتا ہوں لکھا یزید رحمت اللہ علیہ، اور کہا یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یزید کو بھی شہزادہ کہا، حسین کو بھی شہزادہ کہا۔ کائنات کی کس شے کی مجال ہے حسین کے سامنے آ سکے؟ بھئی آپ کو زکوٰۃ دینا آتی ہے کہ نہیں آتی؟ چلیں سارے نہیں دیتے ہوں گے، کچھ دیتے ہوں گے، کچھ نہیں آتی تو ہے نا، پتہ ہے مقدار کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے نا۔ زکوٰۃ دینا آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بولیں۔ نماز پڑھنا آتی ہے نا؟ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا آتا ہے نا؟ حج کرنے کا طریقہ آتا ہے نا؟ لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں ہم میں سے، میرے سمیت ہم میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ظلم کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہونا آتا ہو۔ یہ میرے سے لے کر وہ باہر صفوں پر کوئی آخری بندہ جو بیٹھے وہاں تک میں اپنی اوقات بتاتا ہوں۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم بھی کسی ظالم بندے کے سامنے نہیں جاتے، ہم بھی کمزور لوگوں کو کہتے ہیں بھائی تو نماز پڑھی کر، تیری داڑھی تھوڑی ہے پوری رکھ لے، بھائی تو زکوٰۃ دیا کر، نیک کام کیا کر۔ کبھی آپ نے سنا ہو کسی نے ایم پی اے کو کہا ہو؟ کسی زمانے کے جو بڑے بڑے بدمعاش ہیں ہم انہیں ووٹ دے کے ایم پی اے بناتے ہیں، اپنے سر پر مسلط کرتے ہیں خود ان کو، اور ہم میں سے مولویوں سمیت پیروں سمیت کسی کی جرت نہیں
کہ کسی بڑے سے بڑے بدمعاش کو کہ تو نماز پڑھی کر. کیوں؟ اس لیے نہیں کہتے کہ وہ طاقت میں زیادہ ہیں، بات کریں گے چیر کے رکھ دیں گے. ہم میں سے کسی کی اوقات نہیں کسی زمانے کے یزید کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جائے. فقط کائنات میں حسین کی اوقات تھی جو یزید کے مقابلے میں سینہ تان کر کھڑا ہو گیا. ہم بھی کمزور لوگوں کو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھا کر، بھائی نیک کام کیا کر، سر پہ ٹوپی رکھا کر. تکڑے بندے کو، مضبوط بندے کو، پیسے والے بندے کو کوئی نہیں کہتا تو ایسے کیا کر. کیوں؟ یہ تیری میری اوقات نہیں ہے. لیکن حسین یہ کرتے رہے. کیوں؟ جب میں نے حدیث کا موازنہ کیا حسین کیوں کرتے رہے ایسا، تو حدیث نے مجھے جواب دیا حسین کربلا کے میدان میں اکیلے نہیں آئے تھے، علی کی ہمت لے کر آئے تھے، مصطفیٰ کی جرت لے کر آئے تھے. اس لیے حسین کرتے رہے. تماشا بنا کے رکھا ہے یزیدیت کو. مجھے بتاؤ صرف امام حسین علیہ السلام اور آپ کی آل کو قتل کرنا ہی اسی وجہ سے یزید سب سے بڑی لعنت کا مستحق ٹھہرا. اگر کوئی کہے کہ یہ تو اتنا بڑا کام کوئی نہیں. ایک لعنتی مجھے کہنے لگا، پولیس ملازم تھا، بیٹھے تھے بات ہو رہی تھی، کہنے لگا قاری صاحب جنگ کا رہنے والا اساں ایویں امام پاک دے بارے یزید دے بارے گلاں کریندے آویں جے کل قیامت دا دیوں ہوئے تے یزید کو اللہ تعالیٰ معاف کی تھی کھلوتا ہوئے. وہ اپنی زبان میں کہنے لگا. میں نے کہا بھائی جان آپ کا میرا تعلق اپنی جگہ، ہم لعنت بھیجتے ہیں یزید پر کروڑوں مرتبہ صرف اس لیے کہ یزید کا ایک سیاہ کارنامہ نہیں تھا. یزید کے کارنامے سنو جامع مسجد میں. اسی طرح یزید کا نام ہو تو رحمت اللہ علیہ نہیں ہو سکتا، لعنت اللہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ یہ صرف مولوی شہزاد کا عقیدہ نہیں. امام احمد رضا خان تاجدار بریلی فرماتے ہیں لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت. جو آل بیت کے دشمن ہیں ان پر لعنت ہو. بولو کیا ہو؟ آگے چلیے. میں بہت بڑا سانحہ کربلا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو بھی، نبی کے خاندان کی شہادت کو بھی ایک سائیڈ پہ رکھ کے اگلے کارنامے بتانا چاہتا ہوں. یزید جب پانی پیتا تھا تب بھی تڑپتا تھا کلنج کے درد کی وجہ سے. پیاسا ہوتا تب بھی تڑپتا تھا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب تھا. اور پھر یزید یہاں تک محدود نہیں رہا، آنکھوں میں ایسا اقتدار کا نشہ چڑھا، ایسا اقتدار کا لالچ اور آنکھوں میں ایسے ہوس نے جنم لیا کہ یزید حسین ابن علی کے خاندان کو شہید کرنے کے بعد پھر یہ مدینہ الرسول میں پہنچا لعنتی. اور مدینہ الرسول میں پہنچ کر نبی کی مسجد نبوی، حضور کے گنبد، حضور کی قبر کے ساتھ منبر کے ساتھ اپنے گھوڑے باندھے، حضور کے منبر پر گھوڑے لید اور پیشاب کرتے رہے. 3 دن کے لیے مدینہ الرسول کو 14,000 سے زیادہ اپنی فوج بھیج کر اس نے بکواس کیا تم پر 3 دن کے لیے مدینہ حلال ہے، جو چاہو تم کرو. اور روایات میں آیا 10,000 لوگوں کو قتل کیا، 7,000 تابعین کو قتل کیا. اس یزید نے 1,000 اس یزید کی فوج نے ان 2 شیزائیں عورتوں کو حاملہ کر دیا جو بالکل کواری تھی. 3 دن کے لیے مدینہ الرسول پر حملہ کروایا. بتاؤ اب بھی یزید جنتی ہے؟ رحمت اللہ علیہ کہنے والوں، یہ یزید مدینہ تک محدود نہ رہا. نبی کے خاندان کو کاٹنے کے بعد، نبی کی آل کو دکھ پہنچانے کے بعد، یہ مدینہ الرسول پر حملہ کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا ابو سعید خضری کی داڑھی کو پکڑا، کہا نام کیا ہے؟ فرمایا ابو سعید. کہا نام تو سنا ہے صحابی رسول ہو.
اس کو بھی قتل کیا۔ حضور کی شریعت کا عالم صحابی حضرت سعید ابن المسیب صحابی رسول کہتے ہیں میں ممبر کے پیچھے چھپ گیا، 3 دن میں حضور کے ممبر کے پیچھے چھپا رہا، یہ لعنتی مدینہ پر حملہ کرتا رہا، نبی کے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھتا رہا، گھوڑوں کا رقص کرتا رہا، اور مسجد نبی جس ممبر سے لے کر حضور کی قبر تک، حضور کا ارشاد حدیث پاک ہے ما بین من بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، لوگوں میرے ممبر سے لے کر میری قبر تک یہ سارا ٹکڑا جنت ہے، اس جنت کے ٹکڑے پر یزید کی فوج کے گھوڑے پیشاب کرتے رہے۔ حضرت سعید ابن مسیب سے پوچھا گیا سعید بتائیے 3 دن تک آپ صحابی رسول بھی ہیں، آپ نے نماز کیسے پڑھی؟ تو سعید ابن المسیب کہتے ہیں لوگوں مسجد نبوی میں ممبر کے پیچھے چھپا رہا، 3 دن نبی کی قبر سے اذان کی آواز بھی آتی رہی، اقامت کی آواز بھی آتی رہی، مصطفیٰ نماز پڑھاتے رہے، ہم نماز پڑھتے رہے۔ اب تیسرا سیاہ کارنامہ یزید کا سن لو، منجنیقیں لے کر کعبہ بیت اللہ پر حملہ کیا، منجنیقوں سے آگ پھینکی کعبہ پر، کعبہ بیت اللہ کا غلاف بھی جل گیا، اور امام زاہبی بلکہ تاریخ طبری لکھتے ہیں کہ جب غلاف جلا تو خانہ کعبہ کے چھت کے اندر وہ سینگ بھی موجود تھے جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی جگہ دمبا ذبح ہوا تھا، وہ سینگ بھی جل گئے، کعبہ بیت اللہ کی چھت جل گئی۔ اب ایمان سے ترازو آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، نہ مجھے یزید کا دفاع کرنا ہے تو نہ مجھے کسی رافضی کا دفاع کرنا ہے، نہ مجھے کسی خارجی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، مجھے میزان و اعتدال آپ کے ہاتھوں میں پکڑاتے ہوئے صرف 1 منٹ کے لیے آپ سے فیصلہ لینا ہے۔ آپ بتائیے وہ جو نبی کے خانوادے تھے، نبی کے چشم و چراغ سے، ان کو کاٹنے کے بعد بھی یزید کو کہتے ہو رحمت اللہ علیہ، مدینہ پر حملہ کرنے کی وجہ سے پھر بھی کہتے ہو یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ، کعبہ بیت اللہ پر حملہ کرنے کے بعد بھی اگر یزید رحمت اللہ تعالی علیہ ہے تو پوری کائنات میں اس حضور پیر سیال کے نوکر کا فتویٰ ہے کائنات والوں اگر یزید جنتی ہے تو پوری دنیا میں پھر گناہگار بچتا ہی کوئی نہیں، ایک بھی گناہگار نہیں بچتا اگر یزید معافی کے قابل ہے۔ یزید کے اتنے بڑے سیاہ کارنامے پھر بھی وہ معافی کے قابل، پھر اس کا مطلب ہے ہمارے تو گناہ ہے ہی کوئی نہ۔ اللہ کے اس میزان و اعتدال کے ترازو میں آؤ نا، پھر تمہیں پتا چلے جس یزید کے بارے میں تم کہتے ہو، اس یزید کی تو قبر پر فاتحہ کے لیے بھی اللہ نے اسے سلامت نہیں رکھا، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں سینکڑوں نیچے اس کی قبر موجود ہے، اور امام حسین کی قبر پر تو صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، ہر لمحہ سلام عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ زائرین جا رہے ہیں، تاریخ ثابت کر رہی ہے یزیدیوں نے رقص کیا اور بھنگڑا ڈالا، ظاہری دنیا کی نظر کے سامنے یزید جیتا اور حسین دنیاوی اعتبار سے ہارا، لیکن کائنات کی جب عصر آئے گی اور کائنات کا ذرہ ذرہ اعلان کر رہا ہے ظاہری کامیابی یزید کی اور ناکامی حسین کی، لیکن کربلا کا میدان ثابت کر رہا ہے لوگوں کامیاب یزید نہیں ہے، کامیاب حسین ابن علی ہے، اس لیے کہ دمشق کے اندر اس کی قبر کا نام بھی نہیں ملتا یزید کا، حسین وہ ہے کہ آج بھی کربلا میں حسین کا قبضہ ہے۔ ابھی یزید کا دفاع کرنے والے رحمت اللہ علیہ کہیں، پھر کہیں انہیں معافی ہو سکتی ہے، جس نے اب سنیے معافی کیسے نہیں ہو سکتی، دلیل کیا ہے؟ امام طبری نقل فرماتے ہیں، میرا حوالہ دل پر لکھ کر جاؤ، جب واقعہ کربلا ہو چکا آسمان پر خون کے ساتھ یہ شعر لکھے ہوئے تھے، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی، کائنات عالم میں تم یہ اپنی فلسفے اپنے پاس سنبھال کر رکھو جیبوں میں،
तुम कहते हो यजीद रहमतुल्लाह अलैह फैसला तो मुस्तफा की जबान से भी हुआ, फैसला तो सहाबा की जबान से भी हुआ। अरे फैसला तारीख ने भी कर दिया, यजीद ने मदीना पर हमला किया, यजीद ने मक्का पर हमला किया। या अल्लाह तू क्या फरमाता है यजीद के बारे में? तो अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया, आसमान पर खून के साथ जो शेर लिखा हुआ था, अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैनन शफाअत जद्दही यौमल हिसाबी। और लानतियो तुम यजीद के बारे में गुंजाइश तलाश करने वालों, देखो मुझ रब का भी यही फैसला है कि जिन्होंने मेरे नबी के आल को, गुलिस्तान तमन्ना को, गुलिस्तान फातिमा ज़हरा को मट्टी में मिलाया, वो हमेशा मट्टी में मिलेंगे, शफाअत का हक नहीं पा सकते। अगर शफाअत का हक होगा हुसैन इब्न अली के गुलामों को होगा। जिंदाबाद। देखें यजीदियत, जज़ाकल्लाह, यजीदियत ने यहाँ तक सर उठाया, रहमतुल्लाह अलैह लिखा, फिर कहा ये दो शहजादों की जंग है। देखिए यजीद कौन था? यजीद हाफिज़ कुरान भी था, आलिम दीन भी था, मस्जिद कूफा मिंबर का वो खतीब भी था यजीद। इसके बावजूद जब नबी की आल को काटा, मदीना पर हमला किया, मक्का पर हमला किया, कायनात का सबसे बड़ा लानती ठहरा। अब यजीद के बेटे ने जब देखा कि कौन हक पर था, तो यजीद का बेटा भी फिर उसी डगर पर चला जिस पर इमाम हुसैन के गुलाम चलते हैं। और अली का खून जिसे कायनात जानती है, मुख्तार सकफी के नाम से, इन्होंने जब अपना दौरे हुकूमत आया कूफा में, तो फिर मिंबर पर बैठकर ऐलान किया, कायनात वालों ऐसे नहीं होगा, बातल हो तो हक होता है, हक हो तो बातल होता है, अब ऐसे नहीं होगा। कौन लानती थे जिन्होंने करबला के अंदर हुसैन की आल को कत्ल किया, नबी की आल को कत्ल किया? कहा मुझे मिंबर रसूल की सदाकत की कसम है, एक एक को चुन चुन कर मैं कत्ल करूंगा। और एक रिवायत में आया कि मुख्तार सकफी ने कसम उठाई थी कि लोगों मुझ पर कसम है, मैं उस वक्त तक खून बहाऊंगा जब तक मेरे घोड़े की टांगों के बराबर खून नहीं हो जाएगा। और इमाम हुसैन की शहादत का बदला लिया, चुन चुन कर यजीदियों को वास्ले जहन्नम करता रहा। और फिर कहने लगा, लोगों तुम नहीं जानते, मैं अली का नौकर हूँ, मैं ज़हरा का नौकर हूँ, मैं हुसैन का नौकर हूँ। और करबला वालों का बदला देकर कायनात को बताया, दुनिया वालों बसा औकात बातिल के मुकाबले में अगर अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की कुदरत खामोश रही, तो अब बदला देकर हम बता रहे हैं, लोगों कल भी हुसैन जिंदाबाद था, आज भी हुसैन जिंदाबाद है। और ये कुछ बात हो जाए उस कादियानी के बारे में भी, लोग उसे आखिरी नबी कहते हैं। अली का इतना मुकाम है जो हुसैन इब्न अली के बाबा भी हैं। और कौन अली? खुदा का महबूब अली है, नबी का मतलूब अली है, कुरान का संग अली है, खुदा की पसंद अली है, सूरज को वापस कराने वाला अली, नबी का झंडा उठाने वाला अली, शुजात का शहंशाह अली है, याद खुदा में फना अली है। ये वो अली जो राफत में भी बेमिसाल, जो तकवा में भी बेमिसाल, जो तहारत में भी बेमिसाल। जब अली इतना ऊंचा होकर, इतना बुलंद होकर, इतना राफत वाला होकर, अली जो हर लम्हा नबी के साथ, कब्र में भी रिफाकत में भी साथ, हशर में भी साथ, जन्नत में भी साथ, जो अली इतना ऊंचा होकर, इतना बुलंद होकर, अगर अली नबी नहीं हो सकता, कादियान का कुत्ता कैसे नबी हो सकता है? ये जो नबूवत का दावे करने वाले हैं, यही बाद में आकर यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। बरादरान गिरामी कद्र, इंशाअल्लाह आइंदा साल अगर हाज़री हुई तो फिर हम बयान करेंगे यजीद के क्या क्या कारनामे थे और उसने क्या क्या किया। अल्लाह ताला ने ऐसी मौत दी कि पानी, दरियाओं पानी पी जाता मगर प्यास न बुझती, आखिर वास्ले जहन्नम हुआ। आज भी यजीद का नाम इबरत के तौर पर कायनात में मौजूद है। और हुसैन इब्न अली का काम भी
اور حسین ابن علی کا نام بھی شہادت کے طور پر موجود ہے۔ جب تک کائنات رہے گی حسین ابن علی کا بھی نام رہے گا، حسین کے نانا مصطفیٰ کا بھی نام رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔